ختم ہو شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 22 ختم ہو کر 23 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. گزشتہ آیات میں کفار، مشرکین، مجرمین، انبیاء علیہم السلام کے مخالفین، ان کا تذکرہ ہوا تھا اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے اور وہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لعن طعن کریں گے. اب آج جو سبق شروع ہو رہا ہے اس کے برعکس ایمان والوں کا انجام بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے برعکس اللہ رب العزت ایمان والوں کو کس انعام سے نوازیں گے. وَأُدْخِلَ اور داخل کیا جائے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا جنات، جنتوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. تحیتہم اور ان کا کلام ہوگا، فیہا اس جنت میں، سلام، السلام علیکم. اور ان جنتیوں کا باہمی جو سلام ہوگا وہ السلام علیکم ہوگا. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے تفصیلاً پڑھیں گے کہ جہنمی جب آپس میں جہنم میں ملیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے. وہ ایک دوسرے کے اوپر کلما دخلت امت لعنت اختہا، یہ ہم 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں پڑھ کے آئے ہیں. جب بھی جہنمیوں کی کوئی جماعت جہنم میں داخل کی جائے گی تو جو پہلے سے موجود جہنمی ہوں گے لعنت اختہا، وہ ان پر لعنت کریں گے. وہ ان پر یعنی ان کا کلام اور ان کی گفتگو، لڑائی جھگڑا، ہم یہ 23ویں پارے میں پڑھیں گے کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر لڑیں گے، بھیڑیں گے، جھگڑیں گے، گالی گلوچ کریں گے، لعن طعن کریں گے. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، جو بھی لوگ گالی گلوچ، بدتمیزی، جھگڑا، لعن طعن، تو وہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، وہ زمین پہ چلتے پھرتے جہنمی ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو قرآن کریم کے پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اندر اچھی عادات و صفات پیدا ہوں اور غلط عادات و صفات اور بری عادات و صفات سے لوگ اپنے آپ کو بچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لیس المؤمن باللعان ولا الطاعان، مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا.
مسلمان کی زبان پاک ہوتی ہے. تو یہ جو زبان ہے یہ جہنمیوں کی زبان ہے. لعن طعن، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، یہ ان کی علامات اور پہچان ہے. تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کی گفتگو کیا ہوگی؟ السلام علیکم، یعنی ان کی بات چیت سلام سے شروع ہوا کرے گی. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا، کیسے؟ ضربا، بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے، مثلا، مثال، کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی. اس کو اگر ہم کہہ لیں نا کلمہ طیبہ کی تو بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان فرمائی ہے، اور ہم کلمہ طیبہ سے واقف ہیں کہ بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ قرار دیا ہے. یعنی وہ کلمہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اعلان اور اقرار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان اور اقرار ہے. تو اللہ نے اس کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ کشجرۃ طیبہ، کشجرہ، جیسا کہ ایک درخت، طیبہ، پاکیزہ، جیسا کہ ایک بڑا پاکیزہ درخت ہے. اصلھا، اس کی جڑیں، ثابت، مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں. وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان میں گئی ہوئی ہیں. کہ جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان میں گئی ہوئی ہیں. آسمان سے مراد بلندی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تؤتی، اور دیتا ہے وہ درخت، اکلھا، اپنا پھل، کل حین، ہر آن، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے. اور وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے وہ درخت. اب کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا. اس کی مثال دی ہے جیسے ایک درخت ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو درخت جس کی مثال دی گئی ہے وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا، کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ زمین کے اندر بڑی مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اونچائی میں اونچا ایسا گیا ہوتا ہے کہ جیسے شاخیں اوپر کی طرف، آسمان کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، یہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اس کا پھل ایسا ہے، دیتا تو سیزن میں ہی ہے، لیکن اس کا پھل ایسا ہے کہ وہ ہر وقت کھایا جاتا ہے، پورا سال. کھجور ختم نہیں ہوتی، اس کا موسموں سے تعلق نہیں ہے. آپ اور پھلوں کو دیکھیں، آپ کو لگیں گے کہ اکثر پھل ایسے ہیں جن کا تعلق موسموں سے ہے، اور نہیں جی موسم نہیں ہے، موسم نہیں ہے اب اس پھل کا. اس پھل کا موسم آ رہا ہے، اس پھل کا موسم جا رہا ہے. کھجور ایسا پھل ہے، سدا بہار ہے، اور اس کا نہ کوئی موسم آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، بلکہ ہر موسم اس کا ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اب یہ کھجور کے درخت کی مثال دی. اب اس مثال سے کلمہ طیبہ کو سمجھایا گیا ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان کے دل میں کلمہ طیبہ پوری قوت، مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف، شاخیں اس کی آسمان. شاخوں سے مراد کیا ہے؟ شاخوں سے مراد ہے انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ پھر آسمان میں جاتے ہیں، وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں. ہم یہ پڑھیں گے 22ویں پارے میں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھے کلمات، پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، اچھے اعمال کو بلند فرماتے ہیں اپنی طرف. تو اس سے مراد اعمال ہیں. پھل اس کا درخت کا اوپر، اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال ہیں، کہ انسانوں کے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں.
اب یہ ہے کہ تؤتی اکلہا، کہ وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، بعینہ، یہی حال مومن کا ہے کہ مومن سے ہر وقت خیر سرزد ہو رہی ہے اور وہ خیر کر رہا ہے اور اس سے نیک اعمال ہو رہے ہیں. مومن کی مثال ایسے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ کلمہ جو اس کے وجود کے اندر آیا، جو اس کے اندر گڑ گیا مضبوطی کے ساتھ، جم گیا اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے اچھے اعمال اس سے سرزد ہو رہے ہیں اور وہ اچھے اعمال کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ پاکیزہ کلمہ ہے. جس بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کے وجود کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کے وجود سے خیر کے چشمے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان فرماتے ہیں اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، لعلہم، تاکہ لوگ یتذکرون، اس سے نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، وَمَثَلُ، اور مثال، کلمۃ خبیثہ، ناپاک کلمے کی، خبیث کلمے کی، ناپاک کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، جیسے ایک ناپاک درخت ہو، ناکارہ. اور ناپاک کلمے سے مراد کلمہ کفر، کلمہ کفر ہے. جس کے اندر کلمہ ایمان نہیں ہے تو گویا اس کے اندر کلمہ کفر ہے. اور اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی جھاڑ جھنکاڑ، بس جو صرف اور صرف وہ کانٹے نکالتا ہے، جو لوگوں کے لیے شر نکالتا ہے. اجتثت، وہ اکھاڑ لیا جاتا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی، زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے. ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی مضبوطی اور پختگی نہیں ہوتی. یہ مثال ہے کہ کفر کی جو بھی دلیلیں ہوتی ہیں نا، کفر کی جو بھی دلیلیں ہوتی ہیں تو وہ دلیلیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جیسے ایک آدمی راہ چلتا ہوا کسی جھاڑ جھنکاڑ کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے پھینک دے. کفر کی دلیلیں ایسی ہوتی، کمزور کمزور. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انسانی یا شیطانی دلیلیں ہوتی ہیں، اور ایمان کے دلائل وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. انسانی اور شیطانی دلیلیں جو ہیں وہ جب حق سامنے آتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی پیچھے. ما لہا من قرار، اگر کہیں پر کفر بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے نا تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ اس کے سامنے ایمان نہیں ہے. ایمان آ جائے اس کے سامنے نا تو کفر کی بولتی بند ہو جاتی ہے. یثبت، مضبوط کرتے ہیں، اللہ، اللہ، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، بالقول الثابت، قول، قول ثابت، مضبوط. اللہ اس مضبوط قول اور اس مضبوط کلمے کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس پاکیزہ کلمے کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوط کرتے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور اللہ گمراہ فرماتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو، اور اللہ ظالموں کو گمراہ فرماتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ کرتے ہیں، مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، الم ترى الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا، جنہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو، کفرن، کفر سے، جنہوں نے اللہ کے انعام کو کفر سے، ناشکری سے بدل ڈالا. وَأَحَلُّوا، اور لا کھڑا کیا، قومہم، اپنی قوم کو، اور لا کھڑا کیا اپنی قوم کو، دار البوار، تباہی کے گھر پر، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر پر لا کھڑا کیا. اور وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم. اور وہ تباہی کا گھر جہنم ہے. یصلونہا،
اس جہنم میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اس سے مراد کفر کے جو سردار تھے بڑے بڑے، مکہ کے رؤسائے مکہ کہلاتے تھے وہ لوگ، اشراف مکہ کہلاتے تھے وہ لوگ، جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا انکار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آئی، قرآن کریم کی شکل میں آئی، اس کا انکار کیا، اس کا انکار کیا، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، اور اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گھر پہ لا کھڑا کیا۔ کیوں؟ جو لوگ ان کے پیچھے لگے برباد ہوئے، اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے، للہ، اللہ کے ساتھ، اندازا، اور شریک، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، لِيُضِلُّوا، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ عرب کی سرزمین کو آپ دیکھیں نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو شرک عام ہے، پھیلا ہوا ہے پوری طرح مضبوطی کے ساتھ، ہر شعبے میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، رسوم و رواج میں، رہن سہن میں شرک مسلط ہے۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کرنا شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پورا مربوط، منظم، مدلل پیغام دینا شروع کیا، تو کفر سے کہا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا تمہارے بارے میں، تو آؤ مقابلہ کرو اس کا۔ مقابلہ کیسے کرو؟ قرآن تمہیں دلیل دے رہا ہے نا، قرآن کی دلیل کو غلط ثابت کرو۔ چپ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ قرآن اتر رہا ہے بار بار، تم یہاں غلط ہو، 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 اتر رہا ہے قرآن بار بار ان کو بتا رہا ہے۔ اچھا قرآن تمہیں غلط کہہ رہا ہے نا، تم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ، اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے نہیں دکھا سکے، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے نہیں دکھا سکے۔ ثابت کرو کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، قرآن کی جو دلیلیں ہیں وہ غلط ہیں، ثابت کرو، قرآن کے جو چیلنج ہیں وہ غلط ہیں، ثابت کرو۔ قرآن تمہارے طرز زندگی کو غلط کہہ رہا ہے نا، تو یا تو غلط ثابت کرو یا پھر اس کو تسلیم کر لو، دو ہی شکلیں ہیں، یا قرآن غلط ہے ثابت کرو، اور اگر وہ قرآن ٹھیک ہے تو تسلیم کر لو۔ وہ نہ تو اپنے طرز زندگی کو صحیح ثابت کر سکے اور نہ ہی انہوں نے قرآن کو تسلیم کیا، اسی لیے قرآن کریم نے ان کو کئی جگہوں پر ضدی، جھگڑالو، متکبر یہ الفاظ کہے، جاہل، پتہ ہی نہیں ان کو، یہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ عقل استعمال نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ایک چیز دلیل سے تمہیں غلط ثابت کر رہی ہے تو تم اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بس ایک چیز پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس پہ چل رہے تھے، کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ضابطہ۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پہ کہا، ہم نے یہ پڑھا ہے، قرآن کریم نے کئی جگہ پہ کہا، ارے بھائی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہارے پاس؟ لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی کتاب لاؤ جو تم پڑھتے ہو کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی تعلیم لاؤ۔ نہیں تو لو، پھر تمہارے سامنے ایک تعلیم آ رہی، پھر اس کو اپنا لو۔ نہ وہ تعلیم لا سکے، نہ وہ کوئی کتاب پیش کر سکے، نہ وہ اپنی غلط طور طریقوں کا دفاع کر سکے اور ان کو صحیح ثابت کر سکے، اور نہ ہی وہ اسلام کو غلط ثابت کر سکے، اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی اس سے زیادہ احمق لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی جہالت پھیلی ہوئی ہے، بعین ہی اسی طرح۔ جب آپ قرآن کے دلائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے نا، اور قرآن کے دلائل سے آپ ان کو غلط ثابت کریں گے نا، اتنا اگر عبور ہو جائے، اور جہاں جن کے پاس عبور ہوتا ہے آپ دیکھیں تو بڑے بڑے دنیا کے اصحاب علم اور اصحاب فن وہ ان کے سامنے چپ کر کے رہ جاتے، کوئی جواب نہیں ہوتا۔
اسی لیے جب بھی آپ قرآن کو پیش کریں گے نا دنیا کے سامنے، دنیا مقابلہ نہیں کر سکے گی، دنیا مقابلہ نہیں کر سکے گی. دنیا کے سامنے دو راستے ہوں گے، یا تو وہ اس کو غلط ثابت کرے، اور 1400 سال کی تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا، یا پھر وہ اس کو تسلیم کر لے. اگر وہ غلط بھی ثابت نہ کر سکے اور انہوں نے اس کو تسلیم بھی نہ کیا تو پھر اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی بات آئے گی، فانتظر انہم منتظرون. اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، اللہ کب ان کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ فرماتے. کفار کے سامنے یہی ہوا، ارے بھائی تمہارے سامنے کوئی جواب تو دو، کسی طریقے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ یا اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کر کے دکھاؤ، لاؤ دلیل، لاؤ کتاب. کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. تو خواہ غلط طریقوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے نعمت کو ناشکری سے بدلا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اس قرآن نے نا ان لوگوں کو اندر سے ہلا دیا تھا، ان لوگوں کو، اور ان کے پاس صرف ایک طریقہ بچا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ طاقت سے ان کو دباؤ، طاقت سے ان کو ختم کرو. دلیل نہیں تھی ان کے پاس. لیکن بہرحال جب اللہ کا دین آتا ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے. دین اکیلا نہیں آتا، مدد بھی آتی ہے ساتھ. وہ مدد ایسی ہوتی ہے کہ جو مٹنے نہیں دیتی مسلمانوں کو. وہ اللہ کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کو سرنگوں نہیں ہونے دیتی اور مٹنے نہیں دیتی. نتیجہ یہ ہوا کفر مٹ گیا. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو وجعلوا للہ، ان لوگوں نے بنائے اللہ کے اندادن شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں. قل، آپ ان سے کہیے، تمتعوا، ٹھیک ہے کچھ کھا پی لو، 4 دن کھا پی لو، مزے کر لو، لطف اٹھا لو، فائدہ حاصل کر لو. فإن، تو بے شک، مصیرکم، تم لوگوں کا جو انجام ہے، ٹھکانہ ہے، الی النار، وہ آگ کی طرف ہے. قل، اور آپ فرمائیے، لعبادیہ، میرے بندوں سے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، میرے جو بندے ایمان لائے، آپ ان سے فرمائیے کہ یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے رہیں. وینفقوا، اور وہ خرچ کرتے رہیں، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، سرا وعلانیہ، سرا خفیہ طور پر بھی، وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر بھی. تو خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، فیہ، جس میں، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی یاری دوستی کام آ سکے گی. نہ ہی اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو، اس سے پہلے نمازوں کا اہتمام کر لو، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو. بس یہاں